السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام خواتین و حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس مختصر سی ویڈیو کلپ میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں مسائل اعتکاف کے مسائل اور اس کی فضیلت اور بھی بہت ساری باتیں۔ تو انشاءاللہ العزیز اس میں مرد حضرات کے لیے بھی اور خواتین اسلام کے لیے بھی مسائل پیش کروں گا، تو آپ بنے رہیں۔ میں ہوں محمد افتخار انجم مجاہدی اور آپ دیکھ رہے ہیں مجاہدی شفا خانہ یوٹیوب چینل۔ اگر آپ میرے چینل پہ پہلی بار ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ساتھ ہی بیل کے بٹن کو پریس کیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ دوستو، آپ کے لیے دینی مسائل اور تعویذات سے ریلیٹیو ساری باتیں اپنے چینل پہ پیش کرتا ہوں، تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ جو باتیں آپ کو نہ سمجھ میں آئے تو آپ مجھے کال کر سکتے ہیں، واٹس ایپ پہ آپ اپنا سوال بھی بھیج سکتے ہیں یا پھر یوٹیوب کے کامنٹ میں اپنا سوال کر سکتے ہیں۔ آئیے دوستو ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں، اس لیے کہ آج کی ویڈیو کچھ لمبی ہو سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ اعتکاف یہ کوئی نئی عبادت نہیں ہے، بلکہ اعتکاف بہت ہی قدیم میں نے نوٹ کیا ہے کتابوں کے ذریعے سے انشاءاللہ، تو میں آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ اعتکاف بہت ہی قدیم یعنی بہت ہی پرانی اور انتہائی اہمیت کی حامل عبادت ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے، اور میں بخاری شریف کی حدیث پڑھوں کہ ایک مرتبہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان شریف کا پورا مہینہ اعتکاف فرمایا ہے، سبحان اللہ، اور آخری 10 دن کا بہت زیادہ اہتمام تھا، یعنی آخری عشرے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اہتمام فرماتے تھے، یہاں تک ایک بار کسی خاص عذر کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں اعتکاف نہ کر سکے تو شوال المکرم کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرمایا۔ سبحان اللہ، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان شریف کے آخر عشرے کا اعتکاف نہ کر پائے تو آنے والا مہینہ جو آیا شوال المکرم کا، اس مہینے میں آپ نے اعتکاف فرمایا، یعنی کہ یہ اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ اعتکاف کی اہمیت کیا ہے۔ آئیے آگے سنتے ہیں کہ ایک مرتبہ سفر کی وجہ سے، اور یہ حدیث شریف میں ترمذی شریف کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں، کہ ایک مرتبہ سفر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف رہ گیا تو اگلے رمضان شریف میں 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ یہ اہمیت بتانا مقصود ہے۔ اور شعب الایمان کے اندر آتا ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کر لیا وہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے 2 حج کیے اور 2 عمرہ کر لیے، سبحان اللہ۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ رمضان المبارک شریف کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، اور یہ در مختار کا حوالہ میں آپ کو دے رہا ہوں، اور اس طریقے سے یہ باتیں بہار شریعت، قانون شریعت اور دیگر فقہ کی کتابوں میں آپ کو مل جائیں گی۔ تو یاد رکھیں کہ یہ رمضان شریف کے آخر عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اگر سب ترک کر دیں، یعنی کہ بستی والے اگر سب چھوڑ دیں، تو یاد رکھیں کہ سب سے مطالبہ ہوگا، سب سے پوچھا جائے گا، اور اگر کسی ایک نے بھی اعتکاف کر لیا تو سب بری ذمہ ہو گئے، سب چھٹکارا حاصل کر لیں گے، فیضان رمضان اور بہار شریعت کے حوالے سے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ اعتکاف کہتے کسی ہیں۔ جی ہاں دوستو، مسجد میں اللہ تبارک و تعالی کے لیے بنیت اعتکاف ٹھہرنا اعتکاف کہلاتا ہے، اور اس کے لیے مسلمان میں بھی عقل مند اور جنابت، حیض اور نفاس سے پاک ہونا شرط ہے، یعنی کہ ناپاکی ہے تو اس صورت میں اعتکاف نہیں کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے پاک ہونا شرط ہے۔ اور ایک چیز یاد رکھیں کہ بعض مقامات پہ کچھ حضرات نہ سمجھنے کی وجہ سے اگر چھوٹے بچے اگر اعتکاف میں رہ جاتے ہیں تو ان کے اوپر لوگ ناراضگی اختیار کرتے ہیں، حالانکہ میں آپ کو بتا دوں کہ اعتکاف کے لیے بالغ ہونا شرط نہیں ہے، لیکن تمیز کا ہونا شرط ہے، یعنی کہ اگر ایک ایسا بچہ جو کہ نابالغ ہے لیکن اس کے اندر یہ تمیز ہے کہ وہ مسجد میں اگر اعتکاف کرتا ہے تو مسجد کا احترام کر سکتا ہے، مسجد کی تعظیم و تکریم کر سکتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ اعتکاف کر سکتا ہے، اس کے لیے منع نہیں ہے، اور اس کا اعتکاف بھی صحیح ہو جائے گا۔
جی ہاں، یہ حوالہ فتاوی عالمگیری سے۔ اور آپ کو بتا دوں کہ اعتکاف کے جو لغوی معنی ہے، جو لغت میں ہے اس کا معنی ہے یہ کہ دھرنا مارنا، مطلب یہ ہے کہ معتکف یعنی کہ اعتکاف کرنے والا اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اس کی عبادت پر کمر بستہ ہو کر دھرنا مار کر پڑا رہتا ہے۔ اس کی یہی دھن ہوتی ہے کہ کسی طرح اس کا پروردگار راضی ہو جائے، یعنی اعتکاف کرنے والے کا مقصد و منشا یہی ہوتا ہے کہ میں اعتکاف کروں، رب تبارک و تعالی مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو آئیے میں اب آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اعتکاف کی کتنی قسمیں ہیں۔ جی ہاں، تو یاد رکھیں کہ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ اعتکاف واجب بھی ہے، اعتکاف سنت اور اعتکاف نفل بھی ہے۔ اعتکاف واجب اس اعتکاف کو کہتے ہیں کہ یعنی کہ اگر کسی شخص نے نذر مانی یعنی کہ منت مانی اور اپنی زبان سے کہا کہ میں اللہ عز و جل کے لیے، پروردگار کے لیے فلاں دن یا اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، تو اب جتنے دن کا بھی کہا اتنے دن کا اعتکاف کرنا اس کے اوپر واجب ہو گیا ہوں۔ اور اس طریقے سے اعتکاف سنت اس اعتکاف کو کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کے آخری اشرا کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی پورے شہر میں کسی نے ایک نے کر لیا تو سب کی طرف سے ادا ہو گیا، اور اگر کسی ایک نے بھی نہ کیا تو سبھی مجرم ہوئے اور سب کے سب گنہگار ہوئے۔ اس اعتکاف میں یہ ضروری ہے، یعنی سنت مؤکدہ علی الکفایہ جو اعتکاف ہے اس کی ایک خاصیت یہ ہے کہ رمضان شریف کے 20ویں تاریخ کو غروب آفتاب سے پہلے یعنی سورج کے ڈوبنے سے پہلے مسجد کے اندر بنیت اعتکاف موجود ہو، اور 29 کے چاند کے بعد یا 30 کے غروب آفتاب کے بعد مسجد سے باہر نکلیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہے سنت اعتکاف۔ اور اعتکاف نفل اس اعتکاف کو کہتے ہیں کہ اس اعتکاف میں جو ہے نہ روزہ شرط ہے اور نہ کوئی وقت کی قید ہے، یعنی کہ جس وقت مسجد میں داخل ہوا اسی وقت اعتکاف کر لیا، یہ اس کا اعتکاف نفل کہلائے گا۔ اب آئیے میں آپ کو بتا دوں کہ اعتکاف کرنے والا نیت کیسے کرے گا۔ تو یاد رکھیں کہ اعتکاف کرنے والا نیت اس طرح کرے کہ رمضان شریف کے اعتکاف کی نیت اس طرح کریں کہ میں اللہ عز و جل کے لیے یعنی رب تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے رمضان المبارک کے آخری اشرہ کے سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ اس طریقے سے اگر خواتین اسلام اگر وہ اعتکاف کرتی ہیں تو وہ گھر میں جس جگہ پہ نماز پڑھتی ہیں اسی جگہ پر وہ اعتکاف کریں گی، اور وہاں سے وہ بغیر کسی ضرورت شرعیہ کے وہاں سے نہ اٹھیں گی، اور وہیں پر جو ہے وہ ذکر و اذکار میں لگی رہیں گی۔ تو یہ تھی اعتکاف کی قسمیں۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ اعتکاف جو ہے ہر مسجد میں ہو سکتی ہے، اور اعتکاف کے لیے جو ہے یہ ضروری نہیں کہ جامع مسجد ہو یا بڑی مسجد ہو یا وہ مسجد جس میں جو ہے امام و مؤذن ہو، بلکہ ایسا نہیں ہے، جس مسجد میں امام و مؤذن صاحبان نہ ہو اس مسجد میں بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ اور ساتھ ہی اعتکاف میں آنے والے جو مسائل ہیں میں اس کو مختصر صرف اتنا یہ بتا دوں کہ اس لیے کہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اعتکاف میں آنے سے پہلے آپ جو مسجد کے متولی صاحبان یا صدر یا سیکریٹری جو بھی ذمہ دار ہیں آپ ان سے رابطہ کریں، اور ان سے آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ خارج مسجد کہاں سے کہاں تک ہے اور اندرونی مسجد کہاں سے کہاں تک ہے۔ تو یاد رکھیں کہ جو خارج مسجد ہوں گی وہاں پر اعتکاف کرنے والا نہیں جا سکتا ہے، البتہ نہانے کی ضرورت ہو یا پھر جو اہم ضرورت ہے اسی تحت جو ہے وہاں تک جائے، فوراً جو ہے پھر مسجد کے اندر داخل ہو جائے۔ اسی طریقے سے مسجد کے امام صاحبان یا پھر مؤذن صاحبان کا روم جو ہوتا ہے وہ خارج مسجد ہوتا ہے، تو وہاں بھی نہ جائیں۔ اس کے علاوہ جو ہے جہاں چپل اتاری جاتی ہے وہاں بھی بغیر کسی ضرورت کے نہ جائیں۔ اسی طریقے سے مسجد میں آپ اعتکاف کے لیے آئیں تو دنیوی بات میں مشغول نہ رہیں بلکہ دینی کام میں مشغول رہیں، قرآن مقدس کی تلاوت کرتے رہیں، ذکر و اذکار میں لگے رہیں، ہر اچھے فعل کریں، ہر برے فعل سے بچے رہیں، مسجد وغیرہ کے باہر نہ جائیں ورنہ آپ کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا اور خراب ہو جائے گا۔ تو اس مختصر سے ویڈیو کلپ میں جو ہے میں بہت ساری باتوں کو چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ بہت زیادہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے۔ تو اگر آپ چاہیں، اگر سمجھنے کی کوشش اگر کرنی ہے آپ کو یا سمجھنا ہے یا پوچھنا ہے تو آپ مجھے کال کے ذریعے بھی پوچھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔
اور آپ کوشش کریں کہ اعتکاف ضرور کر لیا کریں تاکہ اعتکاف کی فضیلت آپ کو مل جائے اور اس کا ثواب بھی آپ کو مل جائے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اعتکاف میں رہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوئی تو ویڈیو کو لائک شیئر چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔